خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، ہم حدیث کی ایک بہت ہی مشہور کتاب بلوغ المرام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور اس کو ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ اس میں بیان کردہ بہت سارے احکام اور مسائل سے واقف ہو سکیں اور اسی کی روشنی میں ہم اپنے عمل کو بہتر اور مضبوط بنا سکیں. اس کے مختلف چیپٹرز ہیں. ہر چیپٹر کے جو اہم باتیں ہیں اس کے خلاصے کے طور پر یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ حصہ کور کیا جا سکے. ویسے جو لوگ اس میں زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ اس کتاب کی عربی میں بھی، انگریزی میں بھی اور اردو زبان میں بھی بہت سی تشریحات چھپ چکی ہیں. بہت ساری کتابیں چھپ چکی ہیں بلوغ المرام کی، اور اس میں ایک بہت ہی مشہور شرح جو ابھی چھپی ہوئی ہے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہے یہ. اور یہ مختلف جگہوں سے، انڈیا، پاکستان، ریاض اور مختلف جگہوں سے یہ کتاب چھپی ہے. وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، یا عربی میں اور بھی اس کی تشریحات ہیں، تفسیری کتابیں ہیں وضاحت کے سلسلے میں لکھی گئی، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تاکہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ اس کو سمجھیں. عربی زبان میں اس کی جو شرح ہے اس میں ایک بہت مشہور شرح ہے سبل السلام. سبل السلام امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور شرح ہے، شرح بلوغ المرام. اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر عربی میں آپ پڑھنا چاہیں تو. تھوڑی مقدار میں ہے، کوئی نجس چیز گر جائے تو وہ پانی کو بہا دو، اس کو استعمال مت کرو. اور اس میں آپ کے لیے صحت کے اصول کے حساب سے بھی بہت اچھی بات ہے. اور اگر پانی تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، یعنی 2 چھوٹے ٹب جو ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج کل کے حساب سے تو ہو سکتا ہم لوگ جو پانی نہاتے ہیں اس میں 4 قلوں سے زیادہ استعمال کرتے ہوں گے، ورنہ سنت تو ہے آگے آئے گی کہ کتنا پانی یوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ شیخ، اگر آج کل جیسا واٹر پیوریفائر لگایا جاتا ہے، تو اگر کسی ٹینک کے آگے واٹر پیوریفائر لگا ہے اور اس سے ہم پانی استعمال کرتے ہیں، تو وہ پانی کا ہم کیسے پتہ کریں گے کہ وہ نجس ہوا تھا یا نہیں کسی وقت؟ دیکھیے، پانی کے استعمال کے یہ الگ الگ طریقے ہیں. ہم نے جو ذکر کیا کہ اسمیل بدلنا یا کلر بدلنا، وہ نیچرل پروسیس کے تحت، کہ پانی کہیں ٹھہرا ہوا ہے، بہاؤ نہیں ہے، تو کچھ دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، اس میں یا تو بدبو پیدا ہو جائے گی، یا اس کے اندر کلر بدل جائے گا، یا اس کا ذائقہ بدل جائے گا. ایسے یہ نیچرل انداز سے ہوتا ہے. لیکن آپ جو فرما رہے ہیں یہ تو اس کو بہتر بنانے کے لیے ہے، تو اس کی وجہ سے پانی اور اچھا ہو جائے گا، اس سے پانی خراب نہیں ہوگا. اسی واٹر پیوریفائر میں جو ٹینک سے پانی آ رہا ہے، اس ٹینک کے بارے میں ہم کیسے پتہ کریں گے؟ دیکھیے، پانی جو سامنے ہے آپ کو، شریعت اسی کا آپ کو مکلف بنا رہی ہے. مثال کے طور پہ جو پانی سپلائی ہو رہا ہے، اگر وہ پانی صاف ستھرا ہے اور اس کے اندر وہ نشانیاں نہیں بدلی ہیں تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو زیادہ پریشانی کی نہیں. یہی بیوٹی ہے. یہ پڑھ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارا دین اتنا آسان اور اتنا سمپل ہے، ہر آدمی ہر جگہ آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے. مشکلات تو لوگوں نے کھڑی کر دی ہیں، ورنہ دین اللہ کا بہت آسان ہے. سب کے لیے اس میں بہت سہولتیں رکھی گئی ہیں. تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم حدیث کا جو ایک امپورٹنٹ چیپٹر تھا کہ اس کے اندر جائز ناجائز، پاک اور ناپاک کب ہوتی ہے چیزیں، خاص طور پر پینے کی چیز، اس بارے میں مختلف باتیں ہم نے بتائی ہیں. اب آگے ایک اہم چیپٹر ہے اس کتاب بلوغ المرام کا، وہ ہے باب الآنیہ، پلیٹس، برتن. استعمال میں جو آنے والی برتنیں وغیرہ ہیں ان کا شرعی طور پر کیا حکم ہے، کب وہ استعمال میں آ سکتی ہیں، کب استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیا اس کی شرائط ہیں. اس سے متعلقہ کئی احادیث اس میں ذکر کی ہیں. سب سے پہلی چیز، کھانے پینے کی جو برتن ہے، چاہے وہ گلاس ہو، چمچ ہو، اسپون ہو، پلیٹس ہو یا کپ ہو، کوئی بھی چیز ہو،
اس کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. اس کو آپ انٹرٹینمنٹ، لگژری، دکھاوا، فخر، مباحات یہ ذریعہ نہ بنائیں. اس کو اسی لیے اس میں بیلنس کیا گیا. بیلنس یہ ہے کہ پلیٹس سونے اور چاندی کے استعمال کرنا منع کر دیا گیا. شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ تم اس کو استعمال کرو اس طرح، کیونکہ یہ چیزیں عام طور پر غیر مسلموں کی ہیں، جو ان کی نقالی میں لوگ کرتے ہیں، جن کی صرف دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. جبکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہر قسم کی نعمت رکھی ہے. تو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ان عادتوں میں نہ ڈالو. اور اس کے اندر زیادہ تر جو فخر اور ایک دوسرے پر اترانے کی جو بات ہے، اس کو بھی ریڈیوس کیا گیا. اس لیے اس میں سونے چاندی کے جو پلیٹس ہیں، برتن ہیں، اس کے استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا. اور دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ جو آدمی چاندی کے پلیٹ میں مثلاً پانی پی رہا ہے تو گویا اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہا ہے، وہ منع کیا گیا اس کو. اس میں ایک اور بات بھی بتائی گئی کہ پوری پلیٹ چاندی کی نہیں ہے، مگر اس میں اگر ٹانکی لگائی جائے. ٹانکی کا مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ قیمتی کوئی پلیٹ ہے وہ ٹوٹ جاتی تو اس کو جوڑتے تھے، اور جوڑنے کے لیے کوئی ٹانکا کہیں لگانا پڑتا تھا. تو اس کو لگانے کے لیے کبھی کبھی جو ہے سلور کا یعنی چاندی کا استعمال کیا جاتا. تو کیا وہ استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹانکی کے لیے، یا 2-4 ٹانکے لگانے پڑ جائیں؟ تو شریعت اس حد تک اس کی اجازت دے رہی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کسی کا دانت خراب ہو گیا اور وہ دانت جو ہے اس کا جو خراب دانت ہے اس کی جگہ وہ سلور کا، چاندی کا استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے. شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے اگر ضرورت پر. لیکن آج کل فیشن بن گیا، وہ نہیں ہے. بعض نوجوان جو ہے وہ اپنے دانتوں کے اوپر مختلف قسم کے کور چڑھانے لگ گئے ہیں، اور وہ ایک غرور کا، ایک تکبر کا انداز بن گیا، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں، اب پتہ نہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے مہذب سوسائٹی کے ہیں، ورنہ لوگ کہتے ہیں گینگسٹر کی علامت ہے یہ. تو وہ گینگسٹر کی علامت کے طور پر یہ کام کرتے ہیں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ضرورتاً اگر آپ کا دانت خراب ہو گیا اور دوسرا میٹیریل اس کے لیے مفید نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو سلور کا استعمال لیمیٹڈ اس کے لیے کرنے کی اجازت دی گئی. اس سے زیادہ آپ کریں گے تو وہ چیز جو ہے درست نہیں ہوگی. اس میں مسئلہ واضح ہو گیا. چاندی اور سونے کے بارے میں جیسے فرمایا گیا، لا تشربوا فی آنیۃ الذھب والفضہ ولا تأکلوا فی صحافها وإنا لهم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ سونے اور چاندی کے پلیٹ میں نہ کھاؤ، کیونکہ یہ غیر مسلموں کے لیے سب کچھ یہی دنیا میں ہے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہوا ہے، تو تم آخرت کا انتظار کرو، اور یہ جو قیمتی چیزیں ہیں ان کو مفید مقصد کے لیے استعمال میں لاؤ. اب اسی چیپٹر میں ایک اور چیز ہے چمڑا، لیدر، اس کے حوالے سے کہ لیدر کا استعمال کیسے کیا جائے گا، کب کیا جائے گا. کیونکہ آج کل یہ کوشچن بہت عام ہوتا ہے. مثلا لیدر جیکٹ، کہ لیدر کے بہت سارے جو ہے کوئی لوگ کوٹ پہنتے ہیں، کوئی اس کی ٹراؤزر پہنتے ہیں، کوئی اس کے مختلف دستانے وغیرہ پہنتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس کا پہننا جائز ہے یا ناجائز؟ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پر جاتے ہیں، بعض علاقوں میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے تو کچھ لوگ شور بھی مچاتے ہیں کہ چمڑے کا جیکٹ پہن کے نماز پڑھنے آ گئے. اب وہ آدمی پریشان ہوتا ہے کہ واقعی پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے. حدیث پڑھ لیں گے تو دیکھیں گے آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اتنی آسانی ہے، اتنی بیوٹی ہے، پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر ہے. تو آئیے اس میں لیدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیں. آپ نے فرمایا، ایک اصول ہے، ایما احاب دبغ فقد طہر. جو بھی لیدر کو آپ اس کو ٹینری سے گزاریں گے، ٹینری میں جو پروسیس ہوتا ہے دباغت دینا جس کو کہتے ہیں، اگر آپ چمڑے کو دباغت کے ذریعے سے صاف کر دیتے ہیں، دباغت دے کر، تو پھر وہ پاک و صاف ہو جائے گا، جس کو آج کل کی اصطلاح میں آپ کہہ لیں ٹینری. اور اس کا جو پروسیس ہے، اس کے بغیر تو جیکٹ وغیرہ تو بنتی نہیں ہے، کہ جب آپ کھال اتارتے ہیں تو اس کے بعد آپ ٹینری میں بھیجتے ہیں، اس کا اپنا ایک پروسیس ہے. اس کے بعد وہ پورا لیدر تیار ہو کر باہر آتا ہے، پھر اسی سے آپ وہ جیکٹ سیتے ہیں یا شوز یا جو بھی چیز اس سے بنانا چاہیں. شریعت کہتی ہے کہ جب یہ پروسیس سے گزر گیا تو وہ پاک ہو گیا آپ کے لیے. اب آپ اس سے جیکٹ پہنے، ٹراؤزر پہنے، جائز ہے. آپ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی روب دکھائے تو آپ اس سے زیادہ حدیث پڑھ کر روب دکھا دیجئے کہ یہ جائز ہے.
اس لیے اس میں منع کرنے کی کوئی سینس نہیں بنتی. ویسے آپ کا جی نہیں چاہتا نہ پہنے، مگر پہننے والوں کو حرام اور حلال کا مسئلہ نہ بتائیں، اس لیے کہ یہ چیز جائز ہے. اب یہاں ایک ہے کہ کون سا لیدر تو کئی جانوروں کے ہوتے ہیں، تو اس میں سمپل اور آسان یوں سمجھیے ہر وہ جانور جس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں جائز ہے، ان تمام جانوروں کا جو لیدر ہے اس کی جاکٹ پہنے وہ پہن سکتے ہیں. اس میں تو بعض علماء نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ وہ بھی جانور اس میں آ جائیں گے جن کا گوشت کھانا منع ہے، مگر اگر ان کا چمڑا صحیح طور پر ضوابط دی گئی وہ بھی پاک ہو جائے گا چمڑے کی حد تک. لیکن میجارٹی اور اکثریت علماء کی رائے یہ ہے کہ جو جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے وہ چمڑا ٹھیک ہے، قطع نظر اس بات سے کہ وہ جانور اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا. بکری کا چمڑا ہے تو اس کی جاکٹ بن رہی ہے، مگر وہ بکری ذبح ہوئی یا نہیں ہوئی ہمیں اس کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گائے وہ کیسے ذبح کی گئی تھی، کس نے ذبح کیا ہے، اس کی ریسرچ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ جائز ہے، شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے. اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ جانور مر گیا، مثلا بکری مر گئی ذبح کیے بغیر، تو اس بات کی اجازت ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی کھال اتار کر اس کو جو ہے ٹینری بھیج سکتے ہیں اور اس سے کوئی بھی چیز استعمال میں لا سکتے ہیں، حالانکہ وہ مر چکی ہے. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، وہاں آپ نے دیکھا کچھ لوگ بکری کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں مردار. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا اگر تم چمڑا اتار لیتے تو فائدہ ہوتا. تو انہوں نے کہا یہ تو مر چکی ہے. تو آپ نے فرمایا لیکن اس کے چمڑے کو اگر دباغت دے دو تو وہ پاک ہو جائے گی. تو اس سے مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کو مینوفیکچرر کے بارے میں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انڈسٹری کس کی ہے، مسلمان کی ہے، غیر مسلم کی ہے، سینے والے کون ہیں، ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. شریعت نے اس سلسلے میں بہت گنجائش رکھی ہے. یہ چیز واضح ہو گئی. اگر اس میں اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال اگر اس سلسلے میں ہے. شیخ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت سے نوجوان جو چاندی کے دانت استعمال کرتے ہیں صرف دکھلاوے کے لیے، تو اگر چاندی کے دانت انہوں نے استعمال کیے ہیں اور اسی حالت میں اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں آنکھوں میں لینس استعمال کرتے ہیں، تو اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر نکالنا بھول گئے تو اس کی کیا ہوگی شکل؟ ماشاءاللہ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں استعمال کرے اور اس کا انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد کیا کریں گے ان چیزوں کا؟ تو دیکھیے پہلے زندگی کے مسائل حل کر لیں گے تو پھر اس کے بعد مرنے کے بعد تک ہم جائیں گے انشاءاللہ. مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں وہ آنے والے ہیں، تو زندگی کے اندر آپ اس کو پہلے سمجھائیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ فیشن کے لیے جائز نہیں رکھا ہے، ضرورت کے لیے. کبھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے دانت اور مسوڑے ایسے ہیں کہ اگر ان کو کوئی دوسرے میٹیریل کا آرٹیفیشل دانت لگائیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں وہ سونا یا چاندی جو ہے بطور علاج کے استعمال کر سکتے ہیں. میں نے اسی لیے کہا بطور فیشن کے منع ہے. تو جو لوگ زندگی بھر غلط کرتے رہے، مرنے کے بعد آپ نکال دیں گے تو نکل تو جائے گا وہ، لیکن گناہ کا جو حصہ ہے وہ تو نہیں نکال سکتے آپ. گناہ ان کے ساتھ قبر کے اندر چلا جائے گا کیونکہ انہوں نے ایک نافرمانی کی تھی. تو اس لیے جو خواتین ہیں، مرد ہیں، جو بھی اس طرح کریں ان کو زندگی میں ہی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. جی اور کوئی بات آپ کچھ پوچھنا چاہیے؟ کیکڑے ہوتے ہیں کریبس، کیا وہ اسلامک شریعت اسے اپنا کھانے کی اجازت دیتی ہے کیا نہیں؟ ماشاءاللہ دیکھیے ابھی تو ہم ریڈی ہو رہے ہیں ہاتھ دھو کر، کھانے کا مسئلہ تو بعد میں آئے گا. تو آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ اس میں ابھی آپ نے جو حدیث سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے سلسلے میں جو یہ فرمایا ہے تو وہ جائز اور حلال ہے. اگر طبیعت چاہے تو آپ کھا سکتے ہیں اس کو. یہ اپنی طبیعت اور چوائس کی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہاں پر چونکہ ہمارا وقت ہو رہا ہے تو یہ سوالات کا سلسلہ یہاں پر روکنا ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ لیکچر میں زیادہ سوالات لیے جائیں، اور اسی طرح ہماری دوسری بھی کوشش ہے چونکہ حدیث کی یہ بڑی اہم کتاب ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہم کور کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب